کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا ثواب آپ کو فرشتوں کے ذریعے ملے گا، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا ثواب آپ کو براہ راست رب کریم کی ذات سے ملے گا، اور وہ ہے روزہ۔ حدیث پاک میں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بدلہ تو سارا اللہ دے گا، اس کے لیے خاص طور پہ فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک عشقیہ عبادت کی جزا ہے، عشقیہ عبادت کا بدلہ ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ بعض اوقات محبوب کے عشق اور محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کی ادا ہے۔ یہ جو 2 4 5 چیزیں ہیں نا، مثلا میں نماز کہوں، روزہ کہوں، زکوٰۃ کو دیکھیں، حج کو دیکھیں یا قربانی کو دیکھیں، یہ عشقی ادائیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو خانہ کعبہ کے چکر ہیں ارد گرد 7 طواف میں، یہ جو طواف چل رہا ہے، یہ محبوب کے گھر کے چکر ہیں۔ یہ اس محبت کے عالم کو، منظر کو پیش کیا جا رہا ہے، جہاں کوئی کپڑے کا بندے کو وہ نہیں ہے کہ میرا ڈریسنگ ایسے ہونی چاہیے۔ آپ نے 2 ہی چادریں رکھنی ہیں وہاں پر، وہ کفن کی ریہرسل بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی سلی ہوئی چیز نہیں ہے، اور وہ حج اور عمرہ بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح نماز ہے کہ جب محبوب سے گفتگو چل رہی ہو، پھر دنیا و مافیہ سے غافل ہوں، میں کسی سے بات نہیں کرنی، صرف اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ سے لو لگانا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ محبوب پہ مال قربان کرنے کا ایک عملی نمونہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں گنا نہیں جاتا، وہاں کاؤنٹنگ نہیں کی جاتی ہے، وہاں یہ ہوتے بھی دے دیں۔ یہ کیا معاملہ؟ تو یہ عشقیہ معاملہ۔ ایسے ہی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں، ایک خواب کی بنیاد پہ، کیونکہ خواب امتی کا نہیں ہے، خواب نبی کا ہے۔ امتی کا خواب اضغاث و احلام ہو سکتا ہے، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کیونکہ صبح اٹھ کر بیٹے کو جب بتایا تھا نا میں نے خواب دیکھا، تو بیٹے نے کہا اللہ کا حکم پورا کرو۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا خواب پہ عمل کرو، کیونکہ بیٹا بھی جانتا ہے کہ ابا نبی ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو وہ تیار ہو گئے، تو یہ اپنا تن من دھن اور اپنی جان لٹانے کے مترادف تھا محبوب پہ۔ یہ تو اللہ کا کرم کہ رب کریم نے اس کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں بطور فدیہ دمبا دے دیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے بیٹا ذبح کر دیا ہے، سلا دیا، چھری رکھ دی، آنکھیں بند کر دی، پھیرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آگے بچہ کیا ہے جس کو ہم کہیں جی بیٹے کو ذبح نہیں کیا؟ تو بیٹے کی گردن پہ چھری چل گئی تھی۔ اسباب کی دنیا میں بیٹا گویا ذبح ہو چکا ہے، مسبب الاسباب نے سبب پیدا کر دیا، اور اس کی جگہ وفدیناہ بذبح عظیم کہہ کر وہ فرشتوں نے نیچے دمبا رکھ دیا۔ یہ تو جب گردن کاٹ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، آنکھیں بند کر کے یہی سمجھا تھا کہ بیٹے گردن کٹی ہے، اور گردن کٹنے سے فارغ ہوئے، آنکھیں کھولی تو صاحبزادہ سامنے ہے اور دمبا کٹ چکا ہے۔ یہ رب نے ایسے نہیں فرمایا کہ آپ امتحان میں کامیاب، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، وہ یہی ہے۔ میرے دوستو، یہ عشقیہ ادائیں ہیں، تو اسی میں روزہ ہے۔ یہ شعبان کو ہم استقبالی دن سمجھیں، رمضان المبارک۔ رمضان صرف نیکی نہیں ہے، یہ نیکیوں کا سیزن کہلاتا ہے، اس میں نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ بظاہر شیطان کا معاملہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے شیطان نے کام کرایا، اب شیطان گرفتار ہے۔ ہاں 11 مہینے آپ نے یاری رکھی ہے، تو اس کی رفاقت کا اور اس کی فرینڈشپ کا اور اس کی دوستی کا آپ پہ اثر ہوگا، تو وہ شیطانی ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شیطانی بھی مجھ سے ہو رہی ہے رمضان میں، اگرچہ شیطان گرفتار ہے، تو میں بھی اس کی خاص پاک کابینہ میں، اس کا مطلب پھر شامل ہونا، خاص حصے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرا کوئی اس کے ساتھ پرسنلی اور کلوزلی ریلیشن شپ ہے، اور بالکل بہترین محجبین مضبوط ہے کہ وہ اندر ہے اور میں اس کا قائم مقام بنا بیٹھا ہوں، تو پھر تو یہ صورتحال بن جائے گی۔ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا بڑا آسان ہے۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے سائیکل کو سٹینڈ پہ لگائیں نا، گھوڑی پہ، اس سٹینڈ کو ہم اپنی سرائکی میں تو گھوڑی کہتے ہیں نا، اردو والے گھوڑی، گھوڑے کی مونس کو کہیں گے۔ سٹینڈ پہ آپ نے لگا لی، تو اس کے پہیے کو آپ یوں پیڈل کو پکڑ کے پہیا گھمائیں نا، تو جب تک گھماتے رہیں گے پیڈل تب بھی پہیا گھومے گا، اور پیڈل چھوڑ دے گھمانا تو تب بھی پہیا گھومے گا۔ اب کیوں گھوم رہا ہے؟ کہ جی پہلے والے گھمانے کا اثر ہے، تو پھر رکے گا کیسے؟ کہ بریک لگا دو۔ کہ شیطان نے 11 مہینے آپ نے اس کے ساتھ مل کے اپنا پہیا گھمایا ہے،
اب گناہوں کی بریک لگا لو تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، لیکن اب پھر بھی گناہ کرتے۔ تہجد کے وقت جو رحمت الہیہ پہلے آسمان پہ ہوتی ہے نا، عرش سے پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے تہجد کے وقت، اور اعلان ہوتے ہیں کہ کوئی ہے رزق مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا، اپنے دکھوں کا حل مانگنے والا، اور ہم تہجد میں سوئے ہوتے ہیں۔ یہ اعلانات 3 ہو کے ختم ہو جاتے ہیں وقت، پھر بندہ اٹھتا ہے۔ رمضان میں 24 گھنٹے یہ اعلان مل جاتا ہے، یہ 24 گھنٹے کی بنیاد پہ رحمت الہیہ یہاں ہے، اور اس میں تو پیکیجز ہیں۔ ایک پیکیج پہ بندے کو کیا سے کیا مل جاتا ہے؟ پہلے عشرے کو رحمت کا، دوسرے عشرے کو مغفرت کا، تیسرے کو جہنم کی رجسٹر سے نام ڈیلیٹ کرنے کا، آخر ہو اتکم من النیر، یہی ہے نا، اتکم من النیران، اتکم من النار، جہنم کی آگ سے آزادی کا نام۔ تو یہ تو بہت مختلف چیزیں ہیں جو رب کریم نے اس رمضان کے مہینے میں ہم ابھی سے اس کی ترتیب بنانا شروع کریں۔ گھر میں خود بچوں کو، گھر والوں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مرد یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں اپنی خواتین کے گھریلو بندوں کی نمائندہ بن گئے کہ ہماری ذمہ داری، ہم نے جا کے آگے انفارمیشن دینی ہے، بتانا ہے کہ ہم نے وہاں کیا سنا، ہم نے وہاں کیا پڑھا، ہم نے وہاں کیا سمجھا، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ رمضان مبارک ہے، اور رمضان میں نیکی کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شریعت چاہتی ہے کہ آپ عبادت زیادہ کریں، عبادت زیادہ کریں۔ یہ رمضان ہے، اور ہم 20 کو 8 کے چکر میں، 20 کو 10 کے چکر میں، 20 کو 4 کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میں تراویح اتنی نہیں ہے، اتنی ہے، اتنی نہیں ہے، اتنی ہے۔ 1 منٹ کے لیے میں روایات ایک طرف رکھ لیتا ہوں، حالانکہ ہیں، صحیح ہیں، دلائل ہیں، 20 کی ترتیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی ترتیب رکھی ہے، صحابہ اہل بیت نے یہی بتایا۔ لیکن 1 منٹ کے لیے میں 8 اور 10 کے چکر میں، 8 اور 10، 10 اور 20 کے معاملے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، عبادت گھٹانا رمضان میں شریعت کا مزاج تھا یا بڑھانا شریعت کا مزاج تھا؟ تو جہاں بڑھانا تھا وہاں ہم گھٹا بیٹھے ہیں۔ ہم کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ خود بھی میں غلط کر رہا ہوں اور دوسرے کو بھی غلط راہ لگا رہا ہوں۔ نہیں بھائی اتنی نہیں ہے، اتنی اب چلے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں کسی اور ترتیب پہ ہوں اور شریعت کا مزاج کسی اور ترتیب پہ۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے مسلسل، اور 20 تراویح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے لیا ہے، صحابہ اہل بیت نے آگے امت کو یہی دیا۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ حضرت عمر نے نہیں پڑھائی تھی۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو یار، شرم نہیں آتی؟ ہم نے تو کتابیں پڑھی، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا کہ حضرت عمر نے پڑھا دی ہیں۔ میں نے تو کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ لفظ نہیں پڑھا۔ تو پھر کیا تھا؟ میں نے کہا جب نہیں پتا تھا تو پوچھ لے، حضرت عمر پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے بڑھا دیا۔ حضرت عمر نبی ہیں، وہ شریعت کم کریں گے یا بڑھائیں گے؟ خدا کے بندے، اتنے بڑے صحابی کے لیے آپ نے اتنا جملہ بول دیا، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جب نہیں پتا تھا تو پوچھ لیتے کہ حضرت عمر کے بارے میں بات مشہور ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ الزام تو نہ ہوتا نا۔ تو مجھے کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی، لیکن حقیقت تو بتا دیں۔ میں نے کہا حضرت عمر بھی 20 پڑھا رہے ہیں، حضور بھی 20 پڑھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 3 دن پڑھا کے اجازت دی تھی کہ اب گھروں میں پڑھو کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر یہ بات سمجھ گئے تھے، اپنے دور پہ مسجد میں لے کر آئے کہ اب فرض نہیں ہو سکتی، اب ختم نبوت ہے، اب وحی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر تو حضور کے مزاج کو سمجھے تھے، تو اس نے کہا جی بالکل مجھے سمجھ آ گیا۔ تو جب بندہ ضدی نہ ہو تو دلائل سمجھ آتے۔ تو یہاں اسی طرح کا معاملہ ہے بھائی۔ ہم نے رمضان المبارک میں اس عبادت کو جتنا ہو سکے بڑھائیں۔ رہ گیا 8 رکعت، بھائی 8 رکعت بھی ہے رمضان میں، 20 بھی ہے، لیکن 2 الگ الگ کو ایک نہ کریں۔ کوئی کہ رمضان میں 3 ہے، ہم کہیں گے 3 ہے لیکن وہ مغرب کی نماز ہے۔ کہیں جی 2 ہے، ہم کہیں گے 2 ہے لیکن صبح کی نماز ہے۔ بھائی ایسے 20 ہے وہ تراویاں ہیں، ایسے 8 ہے وہ تہجد ہے۔ تہجد کو تراویح میں اور تراویح کو تہجد میں گڑبڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نوافل کی ترتیب دیکھیں رات کی تو 20 اور 8 28 ہو گئے۔ آپ 28 کو صرف 8 کے چکر میں لے کر آ گئے۔ ایک ہمارے جاننے والے دوست ہیں، اس کو سرچنگ کی بڑی عادت ہے، موبائل پر وہ انٹرنیٹ پر دیکھتے رہتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں میں بھی 8 رکعت کے لفظ سے بخاری شریف کی حدیث آپ کو دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ چکا ہوں، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اوپر عنوان دیکھیں، باب قیام اللیل ہے، باب قیام التراویح ہے۔ کہتے ہیں قیام اللیل ہے۔ میں نے قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ تہجد کو۔ تو میں نے کہا پھر بھائی اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پورا سال حضور پڑھتے تھے، تو تراویح پورا سال ہے، تہجد پورا سال یہ اس کی ہے۔ آپ مجھے سرچنگ میں دکھا کر کہے میری زندگی گزر گئی بخاری شریف پڑھنے پڑھانے میں۔
بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جملہ کہنا اللہ کے ہاں حضرت عمر کے لیے اپنے آپ کو مجرم بنانا ہے۔ وہ عمر جس کے کہنے پہ قرآن کی 50 آیات سے زائد آیات اتری ہیں، 22 مرتبہ جبرائیل جس کے الفاظ پہ قرآن لایا ہے، وہ عمر ہے، اور وہ نعوذ باللہ شریعت کو بڑھا رہا ہے اور گھٹا رہا ہے۔ یہ تو حضرت عمر پہ الزام آ گیا یار، ہم اپنے ہاتھوں سے ایک عبادت بھی کم کر رہے ہیں اور ایک صحابی کی شان بھی گھٹا رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں حضرت عمر حضور کا مزاج جانتے تھے کہ حضور نے 3 دن پڑھا کے گھر کی اجازت دے دی تاکہ فرض نہ ہو۔ اب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور مرتدین کے ساتھ جہاد میں گزرا تو اس طرف اتنی توجہ نہیں تھی۔ اب میرا دور آیا تو ہم اس کو بطور اسلامی قانون نافذ کر دیں کہ اب مرد نے مسجد میں پڑھنی ہوگی۔ انہوں نے تو ایک اسلامی قانون بنا کے نافذ۔ اچھا ایک بات، جو صحابہ کرام تلواریں اٹھا کر گردنیں پیش کر دیتے اسلام کے نام پہ، اگر حضرت عمر نعوذ باللہ یہ اپنی طرف سے کر رہے ہوتے تو وہ حضرت عمر کے سامنے نہ جاتے۔ وہاں تو اکاؤنٹیبلٹی کا عالم یہ ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہو کے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ جو ایک ایک چادریں آئی تھی سب کو ملی ہیں، ایک چادر سے سب کا سوٹ نہیں بنا، عمر آپ کا سوٹ کیسے بن گیا مکمل؟ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جواب چاہیے؟ بیٹا اٹھا، اس نے کہا جی اپنی چادر میں نے ابا کو دی ہے تبھی ان کا سوٹ بنا ہے۔ وہاں تو یوں کھڑے ہو کے پوچھا جا سکتا ہے ایک مسئلے کے اوپر، اور حضرت عمر اس کو بطور اسلامی لا نافذ کر رہے ہیں اور کسی نے نہیں پوچھا ان سے کہ آپ نے 8 کو 20 کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک خاتون آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی کابینہ میں بیٹھ کے ایک مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ آج کل عورتوں نے حق مہر زیادہ مانگنا شروع کر دیا، یہ حضرت عمر کو شکایت آئی ہے، اس پر ورک چل رہا ہے، ایک میٹنگ، دوسری میٹنگ، تیسری میٹنگ، صحابہ، اہل بیت، قرآن حدیث کے دلائل چل رہے ہیں۔ ان دلائل کے دوران حضرت عمر کا رجحان ہوا کہ یار ایک مقدار مقرر کر لو، اتنی حق مہر ہوگی اس سے کم نیچے نہیں کریں گے۔ ایک خاتون ہے، صحابیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والی اور حضور سے پڑھنے والی، وہ حضرت عمر کی کابینہ میں آ گئی ہیں، کابینہ کے ممبر نہیں ہے، اور آ کے کہا میں نے عمر سے بات کر دی ہے، ہم آپ کے کہنے پہ قرآن کی آیت چھوڑ دیں۔ حضرت عمر کے سامنے جب قرآن کی آیت کی بات آتی نہیں، ٹھہر جاتے، پوچھتے کیا بات ہے، وہاں جملہ نہ بولتے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم میں 4 پارہ آخری صفحہ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ تم اپنی بیوی کو حق مہر دے کے واپس لوگے، چاہے تم نے سونے کا ڈھیر بھی دیا ہو تو کس منہ سے لوگے؟ یعنی وہ پوری ترتیب کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ نے تو سونے کے ڈھیری دینے کی بھی اجازت دی ہے، اور آپ اس کو متعین کر رہے ہیں ہم آپ کی بات مانیں یا اللہ کے رسول نے جو ہمیں قرآن دے؟ حضرت عمر فرمان لگے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری اس دلیل کی طرف رہنمائی کر دی ہے جس کی طرف ہم ابھی نہیں پہنچ رہے تھے، جزاک اللہ۔ کوئی متعین نہیں ہوگا، جیسے قرآن نے رکھا ہے ویسے رکھا ہے، کوئی قانون نہیں بنا۔ حضرت عمر اتنا ڈرنے والا آدمی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں حضرت عمر کی سختی مشہور تھی، جس دن خلافت کا بوجھ آیا اس سے بڑا نرم کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر کا نام لکھ رہے تھے کہ حضرت میرے بعد عمر ہوگا، پتہ ہے اس کا ایک واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کو بلایا، سب بیٹھے، سارے صحابہ اہل بیت نبی کے بڑے شاگرد سارے بیٹھے، اور حضرت صدیق اکبر پہ غشی کا وقت طاری ہے، وفات کا وقت ہے، کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، ایک ٹیڑھی بھی زیادتی نہیں کی، کہ امیر المومنین ایسے ہی ہے، ساری بات کر کے کہا مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، مجھے نیا نہیں چاہیے، کہ جی ایسے ہی چلتے رہے چلتے رہے۔ جب وصیت کی بات ہے کہ میرے بعد اس امت کا رکھوالا، یہ لفظ بولا اور حضرت ابوبکر بے ہوش ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف ان سب صحابہ کو نمائندہ بن کے لکھ رہے ہیں، انہوں نے سب کو دیکھا کہ اب اگر ابوبکر صدیق اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوتے کہ میرے بعد لفظ آگے نام نہ لیا ہم کیا کریں گے، تو نے اپنی طرف سے لکھا عمر ہوگا، خود لکھ لیا۔ اتفاق، اللہ کا کرم، حضرت ابوبکر کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی کہ عبد الرحمن آگے لکھو، کہ میں نے لکھ لیا، کہ کیا لکھا؟ کہ میں نے لکھا عمر ہوگا، کہ جزاک اللہ میرے دل کی ترجمانی کی ہے، آپ کو میرا چہرہ پڑھنا آگے، میں بھی یہی لکھوانا چاہ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ تو سخت ہے، کہ جی خلافت کا بوجھ پڑھنے دے، پھر سختی بھی دیکھنا اور نرمی بھی دیکھنا، وہی وقت ہے۔ پھر یہ بندہ اپنے سر پر بوریاں اٹھا کر وہ قافلے کی عورتوں کو جا کے دے رہا ہے جو رات کی مسافر ہیں، اور وہ کہتی ہیں تجھے امیر المومنین آنا چاہیے تھا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صبح آپ آؤ گے تو مجھے بھی وہی ملو گے، وہاں بھی تعارف نہیں کرانا۔ یہ بندہ رسول اللہ کی 8 تراویحوں کو 20 کرے گیا، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ 20 شروع سے تھی، 20 حضرت عمر کے دور پہ تھی، بس گھر اور مسجد کا فرق تھا کہ پہلے پڑھنے کی اجازت وہاں تھی، اب پھر حضرت عمر اس کو مسجد میں لائے اور پورا قرآن ختم کرنے کے لیے فرما دیا، ورنہ صورتیں پڑھے تب بھی جائز۔ اور اس تحفے کو ہم گھٹانے کے چکر میں بیٹھے ہیں، یہ اسی دوستی کا اثر ہے جس نے 11 مہینے پیڈل چلایا ہے، سمجھ گئے نا؟
تو میں نے کہا جو جتنا اس کے قریب ہے اتنا وہ شیطانگی کے معاملات پہ، تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ تو رمضان المبارک میں خود بھی گھر میں بات کریں، ابھی سے اس کی تیاری ہونی چاہیے، سحری افطاری کے فضائل ہونے چاہیے کہ افطاری والے پر رب کے فرشتے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، سحری والے پر رب کے فرشتے جو ہے نا رحمت کی بات فرماتے ہیں۔ سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو رحمت کی دعائیں فرشتوں نے سحری میں دینی ہے وہ نہیں مل پائیں گی۔ صرف روزہ پھر پیٹ کا تو نہیں ہوگا، روزہ آنکھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، دماغ کا بھی، یہ سارے روزے کے معاملات ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ چلائیں گے، ابھی سے کریں گے، گھر میں معاملات ہوگے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی ہمیں اس نیکی کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ یہ جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں، میں نے گزشتہ جمعہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی سیرت پر آپ سے بات کی تھی کہ حضرت عمار کون صحابی ہیں، ان کی زندگی کیسے ہے، ان کی سوانح کیسی ہے، مکمل سیرت عمار پر یہ اب ان کے حوالے سے مکمل کتاب ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے 2812 2812 نمبر کی، اس کی یہ مکمل تشریح ہے۔ آج کل لوگ کچھ اور کی کچھ اور بتا رہے ہیں، تو میں نے اس کو الحمدللہ ایک ایک حوالے کو مدلل مبرہن کر کے اس میں آیات اور احادیث سے لکھا ہے۔ یہ کتاب باہر موجود ہوگی، آپ حضرت لیتے جائیے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔